السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وحضرنا رمضان أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی میری گزارشات اور معروضات کا عنوان ہے رمضان المبارک کا استقبال اور رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھانے کی، صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھی برکتیں عطا فرما کر اس کہنے سننے کو اپنی رضا کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ میرے محترم عزیزوں، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اکثر فقہاء بزرگان دین کو استقبال رمضان کے عنوان پر بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور بات کرتا ہوا پاتے ہیں۔ تو آیا کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ استقبال رمضان کے عنوان کا شروع ہے، ہر جگہ اس پر گفتگو کی جا رہی ہے اور اس عنوان پر بات کی جا رہی ہے؟ تو میرے محترم عزیزوں، کائنات کے سارے خطیبوں کو جن کی خطابت سے بھیک ملا کرتی ہے، اور کائنات کے سارے علماء جن کے علم سے میراث پاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے اس عنوان پر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبنا وشهر رمضان، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے ابتدا میں، رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک
کہ اے لوگوں ایک بہت بڑا مہینہ تم پر آ رہا ہے، تم ایک بہت بڑے مہینے میں داخل ہونے والے ہو جو بڑی ہی عظمتوں کا بھی حامل ہے اور بڑی ہی مبارک اور بابرکت یہ ایام ہے۔ تو میرے محترم عزیز ہو، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کے عنوان پر اور رمضان سے پہلے رمضان کے فضائل کے عنوان پر بیان فرما رہے ہیں، تو یقیناً کائنات کے سارے خطباء، کائنات کے سارے علماء اس موضوع پر رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں کے اندر گفتگو فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ سیکھنے، سکھانے اور مذاکرے کی کیفیت بن جایا کرتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ رمضان در حقیقت رمضان ضیف اللہ، رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کے آنے سے پہلے ہم سب تیاری کرتے ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کو سنورا جاتا ہے، اور مہمان کے گھر میں آنے سے پہلے سارے کے سارے انتظامات پورے کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان گھر میں آ جائے اور مہمان کے آنے کے بعد پھر تیاری شروع کی جائے، گھر کو جو ہے وہ سنوارا جائے، گھر کو اچھا کیا جائے، بلکہ مہمان کے آنے سے پہلے ہی ساری تیاری مکمل کر لی جاتی ہے۔ اور پھر اگر مہمان ایسا ہو کہ وہ صرف آپ سے کچھ لینے کے لیے نہ آ رہا ہو بلکہ آپ کو کچھ دینے کے لیے آ رہا ہو، تو ایسے مہمان کی تو زیادہ خاطر مدارت کی جاتی ہے، اس کا زیادہ اکرام کیا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، یہ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، اور جو مہمان کچھ دینے کے لیے آتا ہے تو اس کی زیادہ خاطر مدارت بھی کی جاتی ہے، اس کی زیادہ عزت و تکریم بھی کی جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک جو یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اب یہ تیاری کیسے کرنی ہے، یہ تیاری کس نوعیت پر مشتمل ہو، اس تیاری کے لیے ہم کیا کیا باتیں اور کیا کیا کام سر انجام دیں، تو میرے محترم عزیزوں، دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم ظاہری تیاری کرتے ہیں، اور ایک روحانی اور باطنی تیاری ہے۔ ظاہری تیاری تو ہر ایک گھر میں کی جاتی ہے، ہر ایک گھر میں رمضان کے آنے سے پہلے ظاہری تیاری کے اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے، رمضان کے اعتبار سے سودا سلف راشن گھر کے اندر جمع کیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے عید کی تیاری اور عید کے حوالے سے گھر کو اچھا کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ظاہری تیاری تو ہم سب کے گھروں کے اندر ہوا کرتی ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم باطنی اور روحانی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اور باطنی اور روحانی تیاری کے اندر جو سب سے پہلا عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا ہے، کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس دل کی دنیا کو جو ہے وہ سنوار لیں، اس دل کی دنیا کو پاک صاف کر لیں، اور باطن کو اللہ کے سامنے پیش کر اور اللہ سے مانگ کر اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس باطن کو سنوار لیں، اس باطن کو سنوار لیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو ظاہری تیاری کے لیے پہلا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی بھی مانگنی ہے، خوب توبہ استغفار بھی کرنی ہے، کیونکہ میرے محترم عزیزو، یہ جو توبہ ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ توبہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دنیا والے اگر کسی چیز سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی بات سے انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو انہیں منانا اور انہیں جو ہے وہ معافی پر قائل کرنا بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، اور کوئی اگر جو ہے وہ معاف کر بھی دے تو پہلے جیسی بات نہیں رہتی، پہلے جیسے جذبات نہیں رہتے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ سے محبت فرماتے ہیں، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں تو توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ دنیا
دنیا والے اگر معاف بھی کر دیتے ہیں تو دل کے اندر کوئی نہ کوئی بات رکھ لی جاتی ہے، پہلے جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے اللہ کی نگاہ کے اندر کہ جیسے اس نے سرے سے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری اور عمدہ مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک جنگل بیابان کے اندر، ایک صحرا کے اندر، ایک آب و گیا صحرا کے اندر ایک شخص ہو اور اس کے پاس ایک اونٹنی ہو، اور اس اونٹنی پر اس کا سارا سامان کھانا پینا لگا ہوا ہو، اور وہ اونٹنی اچانک اس سے جو ہے وہ گم ہو جائے اور وہ اپنی اونٹنی کو نہ پائے، اور سارے کے سارے صحرا کے اندر اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا پھرتا ہو، اور آخر کار مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے پناہ لے کر اور ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے اور آنکھیں بند کر لے۔ تھوڑی دیر کے اندر جب اس کی آنکھ کھلے تو اپنی اونٹنی کو سامنے پائے، اور اپنی اونٹنی کو سامنے پا کر اسے اس قدر فرحت محسوس ہو، اسے اس قدر شدت کی خوشی محسوس ہو کہ اس کی زبان پھسل جائے اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخفا بشدت الفرح، کہ فرحت کی شدت کی وجہ سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھا، تو ایسا شخص جتنا اس اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ایسے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ اور دو اثرات سے زیادہ کوئی چیز کائنات کے اندر محبوب نہیں ہے۔ ان دو قطروں میں سے پہلا قطرہ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، وہ آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتا ہے، اور دوسرا قطرۃ دم یہراق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر بہایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو گناہگار کے آنسو کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو گناہگار کے آنسو کی بڑی قدر ہے کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ جو شخص اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رویا تو وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا حتی یعود اللبن من الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو بہت ہی محبوب رکھتے ہیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنی ہے، اپنے گناہوں سے صاف ستھرا ہونا ہے، کیونکہ میرے محترم عزیزوں بسا اوقات شیطان ایک سوال جو ہے وہ سلجھاتا ہے اور ایک بات دل کے اندر سلجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سرکش قسم کے شیاطینوں کو جو ہے وہ قید کر کر زنجیریں ان میں ڈال کر ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ماحول بنے گا، ماحول سازگار ہوگا، تو میں اس وقت پھر اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ تو میرے محترم عزیزوں، در حقیقت یہ شیطان کا وہ دھوکہ ہے جو جاتے جاتے وہ مومن کو اور مسلمان کو دے کر جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سجھا کر جاتا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حالانکہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد اگرچہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن میرے محترم عزیزوں یہ نفس جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ سارے رمضان بھی ساتھ لگا رہتا ہے، اور سال بھر رمضان سے پہلے انسان کی جو گناہوں کی عادت پڑ جایا کرتی ہے اور نفس ان گناہوں کا عادی ہو جایا کرتا ہے، تو رمضان کے شروع ہونے کے بعد بھی وہ عادت باقی رہتی ہے، وہ عادت نہیں چھوٹ پاتی۔ رمضان سے پہلے جیسے غیبت کرنے کی عادت تھی، اگر رمضان سے پہلے اللہ سے معافی نہ مانگی اور
اللہ سے رجوع نہ کیا اور اللہ سے رو کر گر گرا کر اس عادت کو چھڑانے کے لیے محنت نہیں کی تو رمضان آ جائے گا، رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، لیکن نفس انسان کو اس غیبت پر پھر بھی مجبور کرے گا۔ تو لہذا رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے توبہ کر کر اور اپنے نفس کی ان غلاظتوں سے چھٹکارا پا کر رمضان کے آنے سے پہلے ہی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر یہ جو رمضان سے آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر معافی مانگیں گے اور گناہوں سے دور ہونے کی نیت کریں گے تو میرے محترم عزیزوں پھر رمضان کے شروع ہونے کے بعد بھی اس پر قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزوں کی عبادت جو ہم نے تم پر فرض کی ہے، اللہ نے اس کا خود مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو نفس کی خواہشات کو کچلتا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ متقی بن جائے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اور گناہوں سے چھٹکارا پانے والا بن جائے۔ تو در حقیقت یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تو یہ تقوی کی ٹریننگ کا گویا کہ کورس کروایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان اگر غور کرے کہ انسان جو ہے وہ ایک پیاسا شخص ہو، دن بھر کی محنت کے بعد اور دن بھر سخت قسم کی مصروفیات اور کام کے بعد پیاس کی شدت ہو اور اس کے سامنے ٹھنڈا ٹھار پانی پیش کیا جائے، ٹھنڈے مشروبات رکھ دیے جائیں، میرے محترم عزیزوں کوئی مسلمان اگرچہ اس کو لاکھوں کی آفر بھی کر دی جائے کہ ایک پانی کا گھونٹ پینے پر ہم تمہیں لاکھوں روپیہ دیں گے، تو میرے محترم عزیزوں شاید کوئی مسلمان کوئی مومن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس ٹھنڈے پانی کو پی کر وہ لاکھوں روپے حاصل کر لے، بلکہ وہ اس موقع پر یہ سوچے گا کہ میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو پورا رمضان کا مہینہ در حقیقت یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ اللہ کا استحضار دل کے اندر بسانا ہے، ہر عمل سے پہلے ہر کام سے پہلے دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آیا اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا، میرا رب ناراض ہوگا۔ تو در حقیقت رمضان المبارک یہ تقوی کی ٹریننگ کا کورس ہے۔ اور پھر رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ در حقیقت ساری کی ساری حلال چیزیں ہیں اور انسان کی مرغوبات ہیں۔ تو جب اللہ کے کہنے پر انسان حلال چیزوں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں اللہ کے کہنے پر حرام کردہ چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے پر انسان کیوں کر راضی نہ ہو۔ تو در حقیقت یہ تربیت کا مرحلہ ہے، یہ تربیت کی جو ہے وہ ساری کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بھی توبہ کرنی ہے اور پھر رمضان کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ میرے محترم عزیزوں ایک ہوتے ہیں حقوق اور ایک ہوتے ہیں احسانات۔ کسی شخص کے حقوق اگر انسان ادا کر رہا ہو تو اگر احسانات نہیں بجا لا رہا ہو، احسانات نہیں ادا کر پا رہا ہو تو وہ شخص اس سے ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق کی تو ادائیگی پوری طرح ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں رمضان المبارک کے حقوق کیا ہے کہ فرائض و واجبات اور گناہوں سے بچنا۔ اگر ایک شخص فرائض و واجبات اور گناہوں سے بچ رہا ہے اور نفلی عبادات اگرچہ اس سے کم ہو رہی ہے پھر بھی یہ اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب ہے، اس کا یہ رمضان کا مہینہ کامیاب ہے، یہ رمضان کے حقوق ادا کر رہا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کون سے شخص کو زیادہ پسند کریں گے؟ ایک وہ شخص ہے جو نفلی عبادات خوب کیا کرتا ہے اور خوب نوافل اور تلاوت اور تسبیحات کا اہتمام کیا کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو نفلی عبادات کا اس قدر اہتمام نہیں کر پاتا، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی بہت کم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں گناہوں سے حفاظت سے بڑھ کر کسی عمل کو نہیں پاتا، میرے نزدیک گناہوں سے حفاظت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ نفلی نمازوں کے اور اگرچہ نفلی عبادات کے فضائل بہت زیادہ ہیں
لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ میرے نزدیک نوافل اگرچہ بہت فضیلت والے ہیں لیکن گناہوں سے حفاظت سے بڑھ کر میرے نزدیک اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر انسان کو تقوی اختیار کرنے کے لیے خوب کوششیں کرنی ہے، اور اپنے نفس کو اور اپنے باطن کو اور اپنے اعمال کو ایسے سنوارنا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے چھٹکارا پا لے۔ اور دوسری میرے محترم عزیزو، رمضان المبارک کی تیاری کے اندر یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنی دنیاوی مشاغل کم سے کم کر دیں، کہ سال بھر کے 11 مہینے ہم دنیا کو جتنا وقت دیتے ہیں اور جتنا اپنی دیگر مصروفیات اور مشاغل کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ جو رمضان کا ایک مہینہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر اللہ فرما رہے کہ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اس ایک اللہ کے مہینے کے لیے ہمیں اپنی دنیاوی مصروفیات کو مشاغل کو کم سے کم کرنا ہے، اور ہو سکے تو اگر انسان اس ایک مہینے کے لیے اپنی مصروفیات کو بالکل ہی ختم کر دے اور ایک مہینے کی گویا کہ چھٹی لے لے۔ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں کہ سال بھر اپنی چھٹیوں کو جو اینول لیوز ہوا کرتی ہیں ان کو بچا کر رکھتے ہیں، اور اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم یہ ساری کی ساری چھٹیاں اکٹھے لیں گے اور اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر عبادات کے لیے اور تلاوت اور نوافل اذکار کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان جتنی عبادت کے لیے وقت نکالا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت نکالنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور فکر بھی کرنی ہے۔ اور دوسری بات میرے محترم عزیزوں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انسان اپنا کوئی گول اور اپنا کوئی ٹاسک اور اپنا کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ مقرر کر لے کہ اس رمضان المبارک کے اندر مجھے یہ کام کرنے ہیں، کہ اس رمضان کے اندر میں قرآن کی تصحیح کروں گا اور قرآن کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ درست کروں گا، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھوں گا، اور مجھے جتنی صورتیں اس وقت یاد ہیں میں اس سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھے قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو اس رمضان المبارک میں اپنا یہ ٹارگٹ مقرر کر لوں کہ اس رمضان کے اندر میں کوئی ایک بڑی صورت بھی یاد کروں گا، میں سورۃ الملک یاد کر لوں گا، میں سورہ یاسین یاد کر لوں گا، میں سورہ واقعہ یاد کر لوں گا۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ابھی سے یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں کتنے نوافل پڑھوں گا، اور میں اعمال مسنونہ وہ نوافل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، جس میں سے ایک بہت بڑی نماز اور ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو سحری کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے۔ ابھی سے یہ سوچ ہو، ابھی سے یہ فکر ہو کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اوابین چاش اور اشراق کی جو ہے وہ فکر کروں گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تلاوت اتنی کروں گا، رمضان المبارک کے اندر اتنے قرآن میں ختم کروں گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے یہ ساری کی ساری فکر کر لی جائے اور یہ سوچ و بچار کر لی جائے، کیونکہ اللہ کے بندے تو ایسے بھی گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور دور نہ جائیے قریب کے زمانے میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ فرمانے لگے کہ میری زندگی کے 40 رمضان ایسے گزرے ہیں کہ ان 40 رمضان کے اندر میں نے روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا ہے، 30 پارے میں پڑھا کرتا تھا۔ تو میرے محترم عزیزوں، آج ہی سے ہم یہ سوچ لیں کہ رمضان کے اندر ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ابھی سے یہ فکر ہو، ابھی سے یہ محنت ہو، اور ابھی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں کی مشق ہو، اور ابھی سے اپنے آپ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ کس طرح دیر تک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگا جاتا ہے۔ تو ابھی سے یہ ساری کی ساری فکر کرنی ہے، اور پھر میرے محترم عزیزوں اپنے گھروں کے اندر ماحول سازی بھی کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر ایک نظام الاوقات بنانا ہے، اور ابھی سے جو ہے وہ گھر والوں کو جو ہے وہ بٹھا کر اور ان کے سامنے
میں جو ہے یہ فکر رکھ کر اور یہ سارے کے سارے معاملات پر غور کرنا ہے اور ایک پلاننگ کرنی ہے، اور ابھی سے جو ہے وہ ایک تنافس کی کیفیت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ينظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھا کرتے ہیں، تمہارے اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھا کرتے ہیں کہ کس طرح تم ذوق و شوق دکھلا رہے ہو۔ تو ابھی سے گھروں کے اندر یہ ماحول ہو، ایسا نظام الاوقات بنایا جائے، ایسے عزائم رکھے جائیں کہ میں تو ایک قرآن ختم کروں گا، کوئی کہے میں 3 قرآن ختم کروں گا، کوئی کہے میں 5 قرآن ختم کروں گا، کوئی کہے میں سارا رمضان المبارک موبائل کے قریب نہ جاؤں گا۔ اور اس اسکرین کا جو یہ عشق اور اسکرین کا جو نشہ آج ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، اور ہم اسکرین کے اس نشے کے اندر مبتلا ہو جائے، ہائے کاش کوئی ایسی فکر کرنے والا ہو کہ پورا رمضان مبارک میں اس موبائل کی اسکرین کے قریب نہ جاؤں گا۔ کیونکہ میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ تو یہ نعمت بھی عطا فرما رہے، رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کے لیے سازگار ماحول بھی عطا فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس نیند کی نعمت کو میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ہم نے رات کی تاریکی کو رکھ دیا ہے۔ تو گویا نیند کی نعمت بھی عطا کی ہے اور اس کے لیے رات کی تاریکی بھی رکھی ہے اور ماحول کو بھی سازگار بنایا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کی نعمت بھی ہمیں عطا فرمانی ہے اور اس کے لیے سازگار ماحول بھی ہمیں فراہم کرنا ہے۔ کیسا سازگار ماحول اللہ نے فراہم کیا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے تاکہ امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں، اور کیسا سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اور سارا سال جو ہے وہ جنت کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو ان کی عبادات اور ان کی ذمہ داریوں کو موقوف کر کر ان کی اب یہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ تمہیں امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور ہر شب و روز کے اندر جہنم سے قیدی چھڑائے جا رہے ہیں، اور ہر دن جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے جنت عن قریب میرے مومن بندے، میرے ایمان والے بندے اپنی دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے لیے سازگار ماحول بھی عطا فرمایا ہے، تو اب یقیناً ایسی قیمتی نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اسے جو ہے وہ ہمیں قیمتی بنانا ہے، کیونکہ میرے محترم عزیزوں، یہ رمضان المبارک کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جو رحمت کے شامیانے تننے والے ہیں، میرے محترم عزیزوں، اس رمضان کے اندر اپنی مغفرت کو کروانا اور اس رمضان سے فائدہ اٹھانا اور اس میں جو ہے وہ اعمال کرنا، گناہوں سے دور رہنا، میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری چوائس پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تو یہ تو لازم کر دیا ہے کہ اس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، اس رمضان کے اندر اپنی مغفرت کروانی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق تھے، ایک ایک قول پر، ایک ایک فعل پر، ایک ایک نقل و حرکت پر ان کی نگاہیں ہوا کرتی تھیں اور اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ تو آپ سے جو ہے وہ پوچھنے لگے کہ آج ہم نے منبر پر چڑھنے کا انداز کچھ نرالا اور عجیب دیکھا ہے، آپ جو ہے آمین فرماتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے محترم عزیزوں، ویسے تو بد دعا بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی بہت خطرناک چیز ہے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوا کرتا، اللہ کے ولی کی بد دعا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن انبیاء کی بد دعا اور پھر امام الانبیاء کی بد دعا
دعا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا پر آمین کہنا، تو ایسے شخص کی ہلاکت و بربادی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ تو جب اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا، اس رمضان کو قیمتی بنانا، اس میں اپنی مغفرت کے لیے کوشاں رہنا، یہ اللہ نے ہماری چوائس اور اختیار پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے، کیونکہ اہتمام تو اس قدر کیا جا رہا ہے اور اس رمضان کے لیے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ماحول سازی کی جا رہی ہے اور یہ جو سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس ماحول سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو شقی فرما دیں، جس کو بد نصیب فرما دیں، جس کے وقت کے خراب ہونے کا حکم لگا دیں، تو پھر اس کی بد نصیبی کے اندر اور اس کے وقت کے خراب ہونے کے اندر کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے جو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم رہا فإن الشقیہ، وہ تو بدبخت ہے، وہ تو بد نصیب ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، رمضان کے اندر ہمیں فکر کرنی ہے، جیسے دنیا والوں کے جب سیزن آیا کرتے ہیں، کاروباری لوگوں کے سیزن آیا کرتے ہیں، تو سیزن سے پہلے تیاری کر لی جاتی ہے، اور میرے محترم عزیزوں جب دو چار سیزن انسان لگا لیا کرتا ہے تو پھر دنیا والوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ میرے سیزن کامیاب گزرے ہیں، بلکہ پھر اسٹیٹس خوب بتلاتا ہے اور انسان کی خوشیوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ارے بنگلے اور گھر بدل جایا کرتے ہیں، گاڑیاں اور کوٹھیاں بدل جایا کرتی ہیں، سوسائٹیاں بدل جایا کرتی ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس کے دو چار سیزن لگ گئے ہیں اور دو چار سیزنوں کے اندر اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، آج ہم یہ نیت کر لیں، یہ جو رمضان کی صورت کے اندر اللہ نے ہمیں سیزن عطا کرنا ہے، اور جو اللہ ہمیں سیزن عطا کرنے والے ہیں، اس سیزن کی گزر جانے کے بعد پھر بتانا نہ پڑے، پھر کہنا نہ پڑے، بلکہ خود لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہاں اس کا رمضان کا سیزن اچھا گزرا ہے، اس کی اخلاقیات یہ بتلا رہی ہیں کہ اس کا رمضان کا سیزن اچھا لگ گیا ہے، اس کی عبادات کی نورانیت اور اس کی عبادات کی صفات یہ بتلا رہی ہیں کہ رمضان کا سیزن اچھا گزرا ہے، اس کی معاشرت یہ بتلا رہی ہے کہ ہاں رمضان بہت اچھا گزرا ہے، اس کے معاملات یہ بتلا رہے ہیں کہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے، اس کی خانگی زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، اس رمضان کے سیزن کی ہمیں قدر کرنی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت عطا ہونے والی ہے، تو اس کی ہمیں خوب قدردانی کرنی ہے اور اس کے لیے فکر کرنی ہے، اور سارا رمضان اس بات کی فکر کے اندر گزارنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کی مغفرت کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ کی مغفرت سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مغفرت سے دور ہو رہے ہوں اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میرے محترم عزیزوں توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ تو وہاں سے یہ اعلان فرما رہے، اپنا بندہ کہہ کر پکار رہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر جانوں پر ظلم ہو جائے، اگر کہنے سمجھانے سمجھنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے، تو بس لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ بس میری طرف لوٹ آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا یہ شعر یاد رکھنا چاہیے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگے ماں درگے نومیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ فرما رہے کہ باز آ، لوٹ آ، ہر آنچ ہستی باز آ، تو جو بھی ہو بس باز آ، اگر تو کافر اور بت پرست بھی ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور یہ جو درگاہ ہے اور یہ جو بارگاہ ہے یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں نا امیدی نہیں ہے، یہاں نا امیدی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جو ہے وہ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، ہزار بار بھی اگر جو ہے وہ توبہ ٹوٹ جائے تو بھی لوٹ آ، اللہ اپنی رحمت کے دامن میں تجھے سمیٹ لیں گے، اپنی رحمت کے دامن کے اندر تجھے گھیر لیں گے۔ تو میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری جو ہے وہ گزارشات پر، معروضات پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو عمل کر عمل پیرا ہو کر اپنے اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیزن سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا رمضان ہم گزارے
گزاریں کہ سابقہ رمضان کی تلافیاں اس کے اندر ہو جائیں، سارے کے سارے نقصانات کی تلافیاں اس کے اندر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔